الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم پردہ نشین خواتین دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و منوالوں کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، دین کی طرف بندہ یا بندی قدم جو اٹھاتے ہیں بڑھاتے ہیں اللہ کی توفیق سے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان مرد ہو یا عورت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ کے فضل سے انسان ہدایت پر آتا ہے، اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت پاتا ہے، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ گمراہی والے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہم کو گمراہی والے راستے سے نکالا اور ہدایت والے راستے پر گامزن فرمایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے اور اللہ ایمان اپنے محبوب بندوں اور بندگیوں کو دیتے ہیں، محبوب بندوں اور بندگیوں کو دیتے ہیں، لیکن مال اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں، جس سے محبت فرماتے ان کو بھی، جس سے محبت نہیں کرتے اس سے بھی، لیکن اللہ صرف اپنے انہی بندوں کو اور بندی کو دیتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور جسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے تو اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اب انسان ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ ہے اصل کامیابی، دنیا کی بھی اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ایمان کے تقاضوں پر زندگی گزارنے سے ملے گی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور اتنا کہتے ہیں کہ ہاں زبان سے صرف کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن دلوں کے اندر کچھ اور ہے، دل زبان کے خلاف ہے یا زبان دل کے خلاف بولتی ہو، اور زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے اور زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے اور 24 گھنٹے کی زندگی میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں وہ ایمان کے اور دین کے
اور اللہ کے احکام کے ان سب کے خلاف ہو تو اس کا نام دین اور اس کا نام دینداری اور اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان احکام پر انسان زندگی گزارے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ سمجھایا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے کہ انسان ان سارے طریقوں پر زندگی گزارے، کہ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ایمان پر محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرا سکتا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کروا رہا ہے، اتنا کمزور ایمان ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے احکام ہماری زندگیوں سے چھٹ رہے ہیں اور اللہ کے احکام کھلم کھلا ہم توڑ رہے ہیں۔ جھوٹ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ سچ بولنا مشکل ہو گیا اور جھوٹ بولنا بہت آسان ہو گیا۔ جھوٹ بولنا بہت آسان ہو گیا ہے اور سچ بولنا مشکل ہو گیا، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر۔ اب انسان یہ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے، اتنا آسان کر دیا جھوٹ کو اور سچ کو مشکل کر دیا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرنا مشکل ہو گیا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کی برائی کرنا اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور ایک دوسرے کے جو ہے کو طعنہ دینا اور ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کرنا یہ بہت آسان ہو گیا، یہ بہت آسان ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہوا ہے۔ آج ہمارا ایمان وہ نہیں رہا ہے کہ جو ایمان ہونا چاہیے اور جس ایمان کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، کہ وہ کون سا ہے؟ وہ صحابہ والا ایمان اور وہ صحابیات والا ایمان ہے، کہ جب ایمان زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر آخرت کا خوف رہتا ہے، آخرت کا استحضار رہتا ہے، آخرت کا دھیان رہتا ہے، اور اللہ کے اور دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، دنیا کی فکریں کم ہو جاتی ہیں اور آخرت کی طرف دھیان زیادہ ہو جاتا ہے جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے۔ تو پھر جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گا تو انسان کی فکر یہ رہے گی، ایک ایمان والے کی اور ایمان والے مرد کی اور عورت کی فکر رہے گی کہ مجھے اللہ کا یہ اللہ کا حکم آیا ہے تو مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، کہ پہلے میں اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو اس کے اندر ایمان والا اللہ کے حکم کو پہچانے گا کہ یہاں پر میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کہ پھر وہ اس کام کے لیے قدم اٹھائے گا۔ ایمان والا جس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، تو پھر وہ قدم بغیر سوچے سمجھے جو اٹھا دے گا، چاہے اس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے وہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو۔ تو محترم دینی بہنوں، آج ہم اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی نظر ڈال کے دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا ہر معاملہ، ہمارا ہر کام اللہ کے مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ ایمان اس کا چیز نہیں ہے، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ میں ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک و اذا سات کا سیئتک فانت مومن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیرے گناہ تجھے غم میں ڈال دے تو یوں سمجھو تو مومن ہے۔ کہ یہ صفت پیدا ہونا ضروری ہے کہ پہلے تو کیا ہے، ایمان والا جان بوجھ کر گناہ کر ہی نہیں سکتا، اگر اسے لاپرواہی سے گناہ ہو گیا
لاپرواہی سے گناہ ہو گیا تو ایمان والے کی صفت یہ بتائی کہ جب تک وہ توبہ کر کے اس گناہ کو معاف نہ کروا لے اسے چین نہیں آ سکتا، اسے چین نہیں آتا کہ ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ لیکن آج محترم دینی بہنوں 24 گھنٹے میں بے شمار گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ کر کے ایمان والا آج اترا رہا ہے، بلکہ گناہ کے کاموں پر تو خوشی محسوس کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے اور گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری، یہ ایمان حقیقت والا نہیں ہے۔ حقیقت والا ایمان ہوگا تو بہت شوق کے ساتھ اعمال کو کرے گا اور بہت شوق کے ساتھ جو ہے نیک کام کرے گا، اور گناہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوگی اور گناہ کرتے ہوئے ایک پہاڑ معلوم ہوگا۔ لیکن محترم دینی بہنوں گناہ کو تو بہت آسان کر دیا، اللہ کے احکام کھلم کھلا ٹوٹ رہے، کوئی ایسی نہیں۔ نماز دیکھو اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، اس سرزمین پر اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ایمان والے کا نماز کا چھوڑ دینا ہے، اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس حکم کے اور اس فریضے کے چھوڑنے پر انسان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہوتا ہے، اور انسان اس کو کتنا بڑا نقصان سمجھے۔ آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا ایک شخص ہے، اس کا گھر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کے گھر میں سامان ہے، اس کے گھر میں جو ہے مال ہے، دولت ہے، روپے پیسے ہیں، اس کے گھر کے اندر اس کی اولاد ہے، اس کے جو ہے بچے ہیں اور اس کی بچیاں ہیں، اور عورت ہے تو اس کے گھر میں اس کا شوہر ہے، مرد ہے تو اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے۔ فرمایا کہ اس کے گھر کے سارے سامان کو کوئی لوٹ لے اور اس کے گھر کے سارے آدمی کو مار دے، اور ایک مرد کو یا پھر عورت کے بارے میں سمجھو، مرد کو بھی مار دے، بچوں کو بھی مار دے، سارا سامان لوٹ لے اور اکیلی عورت کو چھوڑ دے، اکیلی عورت کو چھوڑ دے، تو یہ عورت کتنا بڑا نقصان سمجھے گی، اور یہ عورت کتنا بڑا افسوس کرے گی، اور اس کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا غم ہوگا، اور یہ کتنا جو ہے چلائے گی، روئے گی، اور اس کے حال کا یعنی کیا حال ہوگا اس کے دل کا، تو یہ کتنا اپنے آپ کو جو ہے ایک یعنی پریشان سمجھے گی اور بے چین سمجھے گی، اور کتنا بڑا اپنے لیے گھاٹا اور نقصان سمجھے گی۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گھاٹا اور اس سے بڑا نقصان اس کا ہے جو ایک وقت کی نماز کو ضائع کر دے۔ اتنا بڑا افسوس، اتنا بڑا دکھ اس شخص کو ہونا چاہیے جو ایک وقت کی نماز قضا کر دے۔ اللہ معاف کرے، آج اگر کسی پڑوس کے اندر تھوڑی موڑی بھی چوری ہو جاتی ہے تو سارے محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور سارے محلے والے کو افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اور جو ہے غم ہوتا ہے، اور سارے لوگ جو اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ہائے فلاں گھر میں چوری ہوگی، ہائے فلاں گھر میں چوری ہوگی۔ میری محترم دینی بہنوں، آج پوری کی پوری بستی اور پورا کا پورا علاقہ نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس پر کوئی افسوس نہیں اور کوئی دکھ نہیں۔ پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا علاقہ، گھر پورا کا پورا گھر بے نمازی۔ بتاؤ، آپ نے فرمایا ایک
آدمی جو ہے نماز چھوڑ دے، ایک بے نمازی کی نحست 40 گھروں پر پڑتی ہے، ایک بے نمازی کی نحست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ تو بتاؤ اس گھر کا کیا حال ہوگا جس گھر میں سارے بے نمازی ہو، اس خاندان کا کیا ہوگا جس خاندان میں سارے بے نمازی ہو، اس جو ہے قبیلے کا کیا حال ہوگا جس قبیلے میں سارے بے نمازی ہو، اس علاقے کا کیا حال ہوگا جس علاقے میں سارے بے نمازی ہو۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، نماز برکتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا ذریعہ ہے۔ نمازی جو نماز پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ایمان والے کا تحفہ ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز سے اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے روزی میں برکتیں دی جاتی ہے، نماز کے ذریعے سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز کے ذریعے سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ نماز آدمی پڑھے گا اس کی قبر کے اندر جو ہے روشنی ہوگی، پل صراط سے پار کر دیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہ نماز کہ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے احکام دیے ہیں سارے کے سارے یہاں زمین پر عطا فرمائے ہیں، فرش پر عطا فرمائے ہیں، لیکن جب نماز دینے کا نمبر آیا ہے تو آپ کو اللہ نے اپنے پاس عرش پر بلایا ہے، عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی گئی۔ آپ کی معراج ہوئی ہے، بیداری میں ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ آپ نفس نفیس حضرت جبریل حضرت میکائیل آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے براق لایا گیا ہے، اس براق پر آپ کو سوار کیا گیا ہے اور وہاں سے آپ بیت المقدس گئے ہیں، مکہ سے بیت المقدس براق پر کھچر پر سوار ہو کر گئے ہیں، پھر وہاں اس کھچر کو باندھا گیا ہے، پھر آپ کے لیے ایک زینہ لایا گیا ہے، ایک زینہ لایا گیا ہے، جیسے آج دنیا والے لفٹ چلاتے ہیں، سیڑھیوں والی لفٹ ہوتی ہے، وہ لفٹ اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، بڑے بڑے جو ہے جو ایئرپورٹ ہوتے ہیں اور بھی جو بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں اس طرح کی جو ہے لفٹ لگی ہوئی ہے، فرمایا وہ اس طریقے سے ایک سیڑھی نما ایک زینہ لایا گیا اور اس پر آپ کو جو ہے بٹھایا گیا اور وہ جو ہے سیڑھی آپ کو سیدھی لے کر چلی گئی آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر آپ گئے، سدرت منتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام نے ساتھ دیا اور کہا آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں، اللہ کے نبی اکیلے آگے گئے ہیں اور جنت دیکھ کر آئے ہیں اور جہنم دیکھ کر آئے ہیں اور وہاں سے 50 نمازیں آپ کو ملی ہیں اور آپ آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کیا لے کر آئے؟ امت خوش ہو رہے، امت کے لیے 50 نمازیں لے کر آیا، کہا کم کرا لو، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھ پائی، 50 نمازیں کیسی پڑھی؟ آپ پھر گئے 5 کم ہوئی، پھر کہا کہ 45 ہی زیادہ ہے، پھر گئے پھر 5 کم ہوئی، کرتے 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 5 نمازیں رہ گئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جاؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا اب شرم آتی، تو پھر اللہ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں اور میں ثواب دوں گا 50 کا، تو آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں نماز، اور آج امت نے اور لوگوں نے اس فریضے کو کچھ نہیں سمجھا ہے، کھلم کھلا جو ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو جو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ارے سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کی پوچھ ہوگی، یوں فرمایا نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے بدن پر سر کا درجہ ہے، بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ تو محترم دینی بہنوں، نماز کا اہتمام کرو، بلا عذر شرعی کے نماز نہ چھوٹے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ایک عورت ہے وہ کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھے، جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے
آرام سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے تو بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں غلطی کرتی ہے، ایک رکعت تو کھڑی ہو کر پڑھیں گی، فرض نماز میں ہی کرتی ہے، ایک رکعت کھڑی ہو کر پڑھتی ہے، باقی بعد میں بیٹھ جاتی ہے، بیٹھی بیٹھی ادا کرتی ہے، اور یہ عادت بنا رکھی عورتوں نے۔ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جس عورت کو طاقت دے رکھی ہے وہ کھڑی ہو کر آرام سے نماز پڑھ سکتی ہے، فرض نماز اس کے لیے کھڑی ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ جو کھڑی ہو ہی نہیں سکتی، طاقت ہی نہیں ہے، بیمار ہے، کوئی جو ہے عذر ہے، کوئی پریشانی دقت ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اتنی بیمار، اتنی کمزور، بیٹھ نہیں سکتی ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتی، بیٹھے بیٹھے اشارہ سے رکوع سجدہ کرے، بیٹھ سکتی نہیں ہے، لیٹ کر نماز ادا کرے، لیٹ کر۔ جب تک تمہارے سر کے ہلانے میں طاقت ہے، ہمت ہے، ہاتھوں کے ہلانے میں طاقت ہے، اس وقت تک نماز فرض ہے۔ جب ہاتھوں میں بھی جان نہ رہے اور سر کے اندر بھی ہلانے کی طاقت نہ رہے، اب جا کر نماز معاف ہوتی ہے، اس سے پہلے نماز معاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بے نمازی ہو کر مرتے، اللہ معاف کرے۔ زندگی میں بیچارے نماز پڑھتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے تھے، لیٹ کی صورت میں پڑھ سکتے تھے، لیکن نماز چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے جب تک اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ ہاتھوں سے اور سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنی فرض ہے۔ دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ نماز ایک بھی ذمے میں نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرد ہو یا عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ تیسرے محترم دینی بہنوں، نماز کا اہتمام کرے، نماز کو سیکھیں، اگر نہیں آتا ہے تو نماز سیکھیں، نماز سیکھیں۔ ہاں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جی ٹوٹی پھوٹی آ رہی ہے اور پڑھتی جا رہی ہیں، کہ نہیں، نماز تو پڑھنا ہے لیکن نماز کو صحیح بھی کرنا ہے۔ نماز اصل وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ بہت ساری یعنی نماز کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، نماز صحیح کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہے، بس وہی لے کر چل لیں، 10 سال 20 سال سے 50 سال سے وہی گھسیٹے پھر رہے، کبھی کسی کو سنا ہی نہیں نماز، دیکھا ہی نہیں نماز کا کیا حال ہے، سورہ فاتحہ کیا حال ہے، سورتیں کیسی یاد ہے۔ تو چلیے محترم دینی بہنوں، جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، فرمایا اسی طریقے سے نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز کن چیزوں سے مکروہ جاتی ہے ان کو جانو، نماز کے اندر کیا کیا فرض ہے، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتے ہیں، کون سی چیز ہے جس بھولے سے چھوڑنے کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے، سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، ساری چیزیں جاننا ہے۔ وہ کون سے کام ایسے ہیں نماز میں کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائے، ہاتھ اٹھاتے وقت کیا کیا جائے، اور ہاتھ کو جب سینے پر باندھیں گے تو کس طرح باندھے جائے، اور رکوع کے اندر کیا حیت رہے، کیا شکل رہے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، رکوع سے کیسے کھڑا ہونا ہے، سجدہ کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اور اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، اور اتحیات میں پڑھنا کیا ہے، وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری چیزوں کا علم ضروری ہے۔ تو نماز کا سیکھنا بھی ضروری ہے، نماز کے سیکھے بغیر کچھ نہیں۔ اس نے فرمایا کہ کم سے کم 4 صورتیں یاد ہونا ہر ایک کو ضروری ہے۔ جب تک 4 صورتیں نہ ہوں گی، فرمایا وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے نماز تو ہمیں چھوڑنی نہیں ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسے سمجھ لیتے ہو کہ مجھے تو نماز ہی نہیں آتی تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں گی، غلط سمجھ لیتے ہیں۔ غلط نہیں سمجھنا کہ نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے نماز کو سیکھنا ہے۔
نماز کا پڑھنا الگ فرض ہے، نماز کا سیکھنا الگ فرض ہے۔ ڈرائیور گاڑی سیکھنے والا ڈرائیور بنتا ہے گاڑی کا، تو یہ نہیں ہے کہ پہلے ڈرائیور بنوں گاڑی چلاؤں، ساتھ ساتھ گاڑی چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہوا ڈرائیور بنتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کو سیکھنا ہے کہ پہلے اپن بیٹھ کے اچھی طرح نماز سیکھ لے پھر نماز پڑھیں گے، کہ نہیں کہ نماز ساتھ ساتھ جس کام کی مشق ہوتی رہے تو وہ کام مضبوطی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ مشق اس کی ہوتی نہیں، سیدھا کام سیکھ رہے تو پھر اس کام کے اندر اتنی جان پیدا نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کو سیکھیں گے، نماز کے اندر ایک جان پیدا ہوگی، نماز کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، نماز کا سیکھنا ضروری ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ترتیب ہو، اس کی کوئی بھی ترتیب ہو، چاہے ہم جو ہے اپنے گھر میں کسی عورت کو بلا کر یا ہمیں خود کو جانا پڑے یا کہیں اور جانا پڑے، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اصل وہاں تو ایک شوق پیدا کیا جاتا ہے، ایمان کو یعنی ایمان کو حرارت دی جاتی ہے، ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ایمان تازہ ہوتا ہے تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، نماز کا یعنی غلط نماز کا احساس ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ وقت نکالتی ہے اور جو ہے کسی کے پاس جو اپنی نماز کو صحیح کرتی ہے اور اللہ کے راستے میں بھی جو ہے اس پر جو ہے محنت کر کے اپنی نماز کو صحیح کر لیتی۔ جس کے اندر اس کا احساس نہیں ہو تو وہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی دو وجہ سے جو ہے بات یعنی علم سے اور جو ہے دین کی بات سیکھنے سے محروم رہتا ہے۔ کون؟ دو آدمی جو کیا ہے دین کی بات سیکھنے سے، دین کی بات سیکھنے سے جاننے سے محروم رہیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کہتے ہیں، ایک تو ہے کہ جو علم کی بات پوچھنے میں، دین کی بات پوچھنے میں شرم کرے، کیا کریں؟ شرم کریں۔ تو علم کی بات پوچھنے میں جو بھی شرم کریں گے تو وہ بتاؤ کیسے ان کے پاس دین آئے گا؟ وہ تو شرما گئے، کوئی مسئلہ تھا ایسا مسئلہ جو ہے معلوم نہیں کر سکے شرم کی وجہ سے اور اسی میں جو ہے لگے ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اندھے پن کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں، دین کے سیکھنے میں تو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ متکبر آدمی جس کو گھمنڈ ہوگا وہ علم سے محروم رہے گا، کہ جس کو یہ رہے گا میں تو سب کچھ جانتا ہوں، جس کو یہ رہے گا میں تو بہت جانتی ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں، میری تو نماز صحیح ہے، میں تو 40 سال سے پڑھ رہی ہوں، میری تو صحیح ہے، کہ جس کے اندر یہ رہے گا کہ وہ علم سے محروم رہیں گے وہ کوئی بات سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ہمیں جو ہے یعنی دین کی ہر بات کو جاننا ہے، دین کی ہر بات کو سیکھنا ہے اور دین کی ہر بات کی اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ دین کی بات ہے اور یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کی مبارک سنت ہے، میں تو اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گی، میں تو جو اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاروں گی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ آج جذبے میرے محترم دینی بہنوں مٹ چکے ہیں۔ پہلی عورتوں کے جذبات تھے، پہلی عورتوں کے جو ہے یہ جو ہے ایک لگن تھی اور پہلے لوگوں کے اندر ایک شوق تھا کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے لگاتی تھی اور اپنے آپ کو قربان کرتی تھی اور دین کی بات جو ہے جاننے کا ان کے اندر جو ہے شوق ہوتا تھا اور بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ دین کی بات کو سیکھتی تھی۔ تو اس لیے محترم دینی بہنوں ہمیں دین کی بات کو سیکھنا ہے اور دین کی بات کو جاننا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا تو آدمی جو ہے خود براہ راست کسی سے دین کی بات سیکھے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی جو ہے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اندھا پن اس میں نہ لگا رہے کہ نہیں، اس کی تحقیق کرے کہ یا تو براہ راست یا خود نہیں پوچھ سکتے دوسروں سے پوچھائیں۔ تو اس لیے جو ہے
کہ کوئی بھی جو ہے بات، کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے کہ پہلے اس کی جانکاری لے کہ میں یہاں پر یہ معاملہ آیا، یہاں پر کیا مسئلہ ہے، یہاں پر کیا اللہ کا حکم ہے، یہاں پر میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اور پھر میری محترم دینی بہنوں، یوں فرمایا اعمال صحیح ہوں گے۔ اعمال علم کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس کا علم جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے محترم دینی بہنوں، ہم جو ہے اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو صحیح کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں، اور صبح شام جو ہے تسبیحات کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں صبح شام۔ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، کہ ذکر سے دھیان پیدا ہوتا ہے اللہ کا، ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، دلوں کی یعنی گندگیاں دور ہوگی، دل صاف ہوں گے اور دلوں کا میل کچیل دور ہوگا۔ جس طریقے سے آپ لوگ جو ہے کپڑے کو جو ہے صاف کرتی ہو صابن سے، سرف سے، تو کپڑے کی صفائی کے لیے سرف چاہیے، صابن چاہیے۔ یوں فرمایا کہ دلوں کا زنگ اور دلوں کا میل دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے، کہ جو اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کے دلوں پر میل نہیں رہے گا۔ جن کے دلوں پر میل نہیں رہے گا ان کے لیے اعمال کرنا آسان ہوگا۔ وہ شوق سے عمل کریں گی، شوق سے قرآن کی تلاوت کریں گی، شوق سے نماز پڑھیں گی، شوق سے اللہ کے حکم کو پورا کریں گی، اور شوق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کریں گی۔ اور جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کا دل گندا ہو چکا ہے، وہ ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر نحست لگی ہوئی ہے، اور جو ہے ان کے دل جو ہے زنگ آلود ہو چکے ہیں، پھر ان کے دلوں پر خیر کی بات اثر بھی نہیں کرتی ہے۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، صبح شام کی جو تسبیحات بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، 100 مرتبہ استغفار کریں۔ 2 استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ ان کی جو تسبیحات پڑھیں، اللہ پاک بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے گا، اس کلمے کے اندر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ الحمدللہ کہنے پر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دے دیے ہوں، اتنے بڑا ثواب ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر 100 اونٹ قربان کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کہنے پر زمین آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہیں سب کو نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی پڑھ لے 99 بیماری کی شفا ہے۔ اور جو درود شریف پڑھے، 1 مرتبہ بھی درود پڑھے تو 40 فائدے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے محترم دینی بہنوں، ہمیں یہ کام کرنا، اسی طریقے سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ہم جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، ہر ایک کے حقوق کو پہچانیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی خدمت کریں۔ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اللہ کے حقوق ادا کرے اور شوہر کے مال کی اور اپنے آبرو کی جو ہے حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کہیں گے جنت میں جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس لیے محترم دینی بہنوں، ہر ایک کا اکرام کرنا ہے۔ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کا اکرام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بات عرض کی گئی کہ ایک عورت ہے، وہ نماز وغیرہ تو پڑھتی ہیں لیکن وہ نفل وغیرہ بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، بہت سارا اہتمام کرتی ہے، لیکن کیا پڑوسی کو ستاتی ہے؟ اس کی جو برابر والی پڑوسن ہے نا، وہ جو ہے اس سے محفوظ نہیں ہے، وہ اس کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت کے بارے میں کہا کہ زیادہ نفلی نماز تو نہیں پڑھتی ہیں، فرض نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، لیکن پڑوسیوں کا اکرام کرتی ہیں، پڑوسیوں کا احترام رکھتی ہے، کسی کو ستاتی نہیں، تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائیں گی۔
اس لیے پڑوسیوں کا بھی اہتمام، پڑوسیوں کا اکرام کرنا ہے، پڑوسیوں کی عزت کرنی ہے کہ ہماری طرف سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے عمل سے، نہ ہماری بات سے، نہ ہمارے کسی بھی کردار سے۔ ہاں کہ ہم کوئی بھی چیز، اچھی چیز ہمارے گھر میں پکے، یوں فرمایا کہ اس کو تھوڑی سا اور بڑھا لو اور اپنے جو ہے پڑوس کے ہاں پہنچا دو، تاکہ آپس میں الفت پیدا ہو، آپس میں محبتیں پیدا ہو۔ سرے محترم دینی بہنوں، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کا اہتمام کریں۔ گھر کے اندر اپنے چھوٹے بچے ہیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو اچھا طریقہ سکھلائیں، ان کو بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں، بڑوں کی عزت کرنا سکھلائیں، ان کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے بولنا سکھلائیں۔ بچے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنے بچے کو سلیقہ سکھائے، چلنے کا، بات کرنے کا، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اور گھر میں مہمان آ جائے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے رہنا ہے، کہ اچھا طریقہ سکھلائے اور دین کی بات سکھلائے۔ اور ان کو جو ہے جب بچہ بولنے لگے فرمایا اللہ بولنا سکھاؤ، اور بولنے لگے کلمہ سکھلاؤ، اسلام کی موٹی موٹی بات بتلاؤ، کھانے کا طریقہ بتلاؤ۔ بچے کی ایسی تربیت کرو کہ بچہ بیٹھ کر کھائے، بیٹھ کر پیے، اور جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے پیے، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے کھائے، کہ یہ طریقے بچوں کی جو ہے عادت بن جائیں گے۔ بچے کی تربیت میں اور پرورش میں چیزیں اگر جو ہے گھس جائے گی تو آگے جو ہے بڑے ہوں گے تو پھر یہی چیز ان کی عادت بنی ہوگی تو ان کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ان ساری باتوں کو سیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بھی تربیت، اپنی بھی جو ہے یعنی ایمان کو اور یقین کو، اعمال کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ فرمایا اللہ کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں انبیاء علیہ السلام چلے ہیں، کہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگا لے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اپنے گھر پر رہ کر زندگی بھر نفل عبادت کریں، اس سے بہتر اللہ کے راستے میں وقت لگا لینا، کہ جو اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے فرمایا اللہ ان کے ایمان کو بنائیں گے، یقین کو بنائیں گے، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، نیکی کا شوق پیدا ہوگا، دین کی خاطر قربانی دینے کا شوق پیدا ہوگا، اور گھر کے اندر جو ہے تعلیم کا ماحول بنے گا۔ ہر گھر کے اندر جو ہے ہم اس کی فکر کریں، جتنی ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ہر گھر کے اندر تعلیم کا 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں، ورنہ کم سے کم ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے۔ ہم تعلیم شروع کریں، فضائل کی کتاب جو ہے پڑھی جائے، 5 منٹ 10 منٹ سے جو ہے شروع کریں، وہیں حلقہ لگا لیں سیکھنے سکھانے کا، تشکیل کریں اور مشورہ کریں، 6 صفات کا مذاکرہ کریں۔ یہ جب ہم کریں گے تو اس کا جو ہے اثر ہمارے بچوں پر جو ہے اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہر گھر کے اندر جو ہے تعلیم ہونی چاہیے، ہم سب جو اس کی فکر کریں۔ ایک تو جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ 10 منٹ جو ہے ہمارے گھر کے اندر روزانہ جو ہے تعلیم ہونی چاہیے۔ فضائل اعمال کی کتاب پڑھی جائے، منتخب حدیث پڑھی جائے، اور اسی طریقے سے محترم دینی بہنوں ہم اپنے محرم کے ساتھ جو ہے 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں۔ جن کے 3 دن کئی مرتبہ لگ گئے وہ عشرہ کے لیے تیار ہو، جن کا عشرہ 10 دن لگ گیا وہ چلے کے لیے تیار ہو۔ اس کی جو ہم تشکیل کریں اور اس کی جو فکر کریں، اور اسی طرح ہم اپنے گھروں سے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں، چلے 4 مہینے 3 دن کے لیے۔ تو عورتیں جو تشکیل کریں اپنے محرم کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ بھی اپنے گھروں سے اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے